پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید. بات ہو رہی ہے طالبان سے مذاکرات کی. تو حافظ صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مذاکرات کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ ابھی 50-50 ہے. ابھی تو مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات آ جائے گی کہ کوئی یقین دہانی مانگی جائے گی, اور اگر وہ یقین دہانی نہیں آتی تو ممکن ہے یہ تھوڑا تعطل میں چلے جائے. مذاکرات جس سے پڑے اس کے اشارے بھی تو ملنا شروع ہو گئے. نہیں, اس تعطل آ جائے ہو سکتا ہے. مجھے یہ لگتا ہے کہ حکومت اب بڑا اسٹرانگلی یہ کہے گی کہ بھئی یہ بند کرو. اگر آپ نہیں بند کر رہے, کیونکہ ابھی جو گورنر صاحب ہیں خیبر پختونخوا کے, ابھی جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے تھوڑی دیر پہلے, وہ ہے کہ ہم نے اس دوران کسی قسم کا کوئی اٹیک نہیں کیا, کوئی آپریشن نہیں کیا, کوئی کسی قسم کا ہم نے کچھ بھی نہیں کیا قبائلی علاقوں میں. لیکن حافظ صاحب بات یہ ہے کہ انہوں نے تو آپریشن نہیں کیا, مگر جو دوسرا فریق ہے وہ تو اسی لیے حملہ اسی لیے تو رومی صاحب حکومت کی طرف سے یہ بات آئے گی کہ جی یہ سٹاپ کرتے ہیں تو ہم آگے چلتے ہیں. اللہ کرے کہ سمجھ آ جائے جی دونوں کو. دیکھیے جی, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں. رومی صاحب آباد سے جوائن کیا ہے خرم لودھی نے, ان کو بھی شامل گفتگو کر لیں گے. خرم, کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم. میرا سوال مولانا صاحب سے صرف یہ تھا کہ ابھی جو اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں. السلام علیکم. جی 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 میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جو اتنے لوگ قتل ہو رہے ہیں, ان قتل کا گناہ کس کے سر پر ہوگا؟ جو مذاکرات کے ساتھ. بہت شکر لودھی, آپ کا سوال پہنچ چکا ہے. حساب کون دے گا؟ جو قاتل ہے وہ حساب دے گا جی, جو قاتل کا حامی ہے وہ بھی حساب دے گا. یہ کیا, یہ تو کوئی فلسفہ نہیں ہے کہ قتل کوئی کرے جواب کسی کو دینا ہو. اسلام جو ہے وہ ایک ایسا دین ہے جس میں جو گناہ کرے گا جواب دہ وہ ہوگا, اور جو اس کی حمایت کرے گا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم ظالم کی کیا مدد کریں؟ کہا اس کو ظلم سے روکو, اور جو لوگ اس ظلم میں معاون بنتے ہیں تو ان سے بھی پوچھا جائے گا, وہ بھی تو. لیکن حافظ صاحب بات یہ کہ کمنگ بیک ٹو کراچی, کافی بات ہو گئی ہے, واپس وہیں آتے ہیں جو آج ہوا ہے. ابھی دیکھیے ڈیڈ باڈیز جو ہیں ہمارے شہداء کی وہ اس وقت موجود ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ ریاست پر اتنے حملے اور اس طرح کی تباہ کاریاں کرنا, آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم پاکستانی جو ہیں اگر ہم ان کے مطالبات سارے ماننا شروع کر دیں. اب آپ کا یہ موقف رہا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ قرآن اور سنت کا ذکر کرتا ہے, اور ایک طرح سے آئین شرعی بھی ہے. ٹھیک ہے, امپروومنٹ ہو سکتی ہے, مزید اس طرح وہ کیا بولتے ہیں امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں, اصلاحات ہو سکتی ہیں, مگر وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا. دیکھیں جو آپ نے تکفیری سوچ کی بات کی پہلے, یا رضا رومی صاحب دیکھیں اب انہوں نے مان کے تو آپ کے ساتھ مذاکرات پہ بیٹھے نا. دیکھیں یہ مولانا عبدالعزیز ترجمان نہیں ہیں طالبان کے. طالبان کا ترجمان تو شاہد اللہ شاہد ہے. انہوں نے کہہ دیا مان کے, آپ کو خط بھیج دیا مان گئے. یہ میں بات کر رہا ہوں آئین کے حوالے سے. انہوں نے آج یہ بھی تردید کر دی کہ ہم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ ملا فضل اللہ ہمارے خلیفہ ہوں گے. اب بات یہ ہے ہم کراچی چلیں جہاں پر تباہی ہو رہی ہے, اور جہاں پر بتہ خوروں نے اور جہاں پر قبضہ گروپوں نے مذہبی گروپوں کا روپ دھار لیا ہے, اور اس وقت وہاں کی جو ہماری سول سوسائٹی ہے یا عوام ہے وہ بیچارے یرغمال ہیں, تجار ہیں, روز بتہ دے رہے ہیں, روز وہ اس کا شکار. کوئی خانے حال نہیں, اور کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو کہ ان کو جا کے پوچھے. کراچی سے ہی ہمیں ایک لائیو کالر نے جوائن کیا ہے, علی ہے ہمارے ساتھ. علی, کیا جاننا چاہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے مولانا صاحب سے کہ ایک تو یہ اسلامی لحاظ سے اس کی تشریح کریں گے کہ ریاست جو ہے وہ جان و مال کی محافظ ہوتی ہے تمام عوام کی اپنے, ٹھیک ہے. ایک طرف تو ریاست جو ہے وہ لوگوں کے قاتلوں سے جو ہے وہ مذاکرات کر رہی ہے, اپنے ہی عوام کے قاتلوں سے مذاکرات کر رہی ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر طالبان کسی چیز کی ذمہ داری نہیں قبول کرتے تو ریاست جو ہے وہ اس دن جشن منانا شروع کر دیتی ہے, شادیاں بجانا شروع کر دیتی ہے کہ اس کی جو ہے وہ طالبان نے ذمہ داری قبول نہیں کی. ٹھیک ہے علی, سوال کا جواب ہم آپ کو لے کے دیتے ہیں, آپ کا پہنچ جائے گا آپ تک جواب. مولانا صاحب کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا ہے کہ جو حکومت ہے, جو ریاست ہے, وہ کفر کے ساتھ تو باقی رہ سکتی ہے, ظلم کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتی. جی ہاں, بڑی آپ نے یہ پتے کی بات کی کہ ظلم جو ہے وہ ناقابل قبول ہے کسی بھی مہذب معاشرے میں, اسلامی معاشرہ ہو غیر اسلامی میں, انسانیت کی بات ہے.
تو میں حافظ صاحب آپ سے اب یہ کہتا ہوں، کراچی میں جو انتہا پسندی آپ جو بات کر رہے تھے کہ بھٹا خوروں نے، لینڈ مافیا نے روپ دھارا ہوا ہے، آپ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ انتہا پسندی جو ہے وہ دراصل نہیں ہے بلکہ وہ یہ کمرشل انٹرسٹ ہے؟ دیکھیے رضا رومی صاحب، انتہا پسندی کیوں بڑھتی ہے، کیوں پیدا ہوئی ہے، اس کے اسباب دیکھیے جی، اور اس میں اب یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت کراچی میں جو بھٹا مافیا ہے، جو مختلف مذہبی تنظیموں، اور آپ کے کراچی چھوڑ دیں پنجاب کے اندر بھی یہ جتنا بھٹا مافیا قبضہ گروپ ہے، یہ کون ہے؟ انہوں نے مولوی کا روپ دھارا ہوا ہے، انہوں نے مختلف تنظیموں کے نام لیے ہوئے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ کراچی ایک بہت بڑا مرکز تھا، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی، اور اے این پی کو بھی 1-2 سیٹیں وہاں مل جاتی تھی، وہ اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی بڑے عرصے سے، لیکن وہ کامیابی نہیں ہو سکی کسی کو بھی۔ جی، لیکن اس کا تدارک کیا ہے اب؟ اس کا تدارک ہے اتحاد، اس کا تدارک ہے اسٹیٹ، بجائے اس کے کہ ہماری پولیٹیکل اور مذہبی سیاسی جماعتیں آپس میں لڑتی جھگڑتی رہیں، وہ ایک جگہ بیٹھیں اور وہ یہ اس بات کو انشور کریں کہ اگر آج میرا گھر جل رہا ہے تو کل کسی اور کا بھی جلے گا۔ صحیح۔ یہ رومی صاحب جب تک یہ نہیں نہ آئے گا کہ آگ میرا گھر بھی جلا سکتی ہے، کیونکہ آگ کا کوئی مسلک نہیں ہوتا۔ لیکن اگر ریاست آپریشن کرنا چاہتی ہے، ریاست کلین اپ کرنا چاہتی ہے تو لوگ شور مچاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی ڈالر کے پجاری، خون کے پیاسے، یہ لوگوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ یار یہ دیکھیں نا حافظ صاحب کیا کرے ریاست؟ عمران خان صاحب کی مجھے ایک بات سے ان سے ہمدردی ہے کہ وہ امن کی اگر بات کریں، لیکن دوسری بات آج میں اپنے پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں، کل اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے یار، 8-9 لوگ پشاور میں، کوئی حکومتی ذمہ دار مجھے نہ جنازے میں نظر آیا ہے، نہ ان کے گھر فاتحہ کہتے جاتا ہوا نظر آیا ہے۔ گھر بند کر دیے گئے، تو جو مطالبہ تھا وہ پورا ہو گیا۔ دیکھیے اگر آپ نے اس طرح بند کر رہے ہیں نا رومی صاحب، میں حالانکہ بطور مذہبی اس میں نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ نے اس طرح خوف و ہراس، تو پھر یہ اسٹیٹ کہاں ہے؟ مطلب تو آپ ان کو تسلیم کر رہے ہیں اور ان کی ہر بات پہ یس باس یس، پھر اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں کہ جو جبر سے بات ہوگی وہ مان لی جائے گی، اور یہی ہو رہا ہے۔ بالکل۔ طاہر نے ہمیں جوائن کیا ہے، طاہر نے ہمیں جوائن کیا ہے، لاہور سے ان کا تعلق ہے، ان کو بھی لے لیتے ہیں۔ طاہر کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم رشفی صاحب، میں طاہر زنجانی ہی طاہر سے بات کر رہا ہوں، میرے دوست ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ یہ جو شیعہ سنی کا معاملہ جب طاہر وقت ہمارے پاس کم ہے، اپنا سوال بتائیے گا۔ ایک سوال کہ ہر ٹاک شو میں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ بتایا جائے کہ یہ شیعہ لوگ کافر نہیں ہے؟ میں تو چلو بہت طاہر آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے۔ اچھا بہرحال یہ موضوع جو ہے اس کو ہم پھر بعد میں کریں گے۔ ابھی تو آپ نے کہا یس باس، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں چونکہ شریعہ کی آمد ہے پاکستان میں، آج ہم نے اس کا آغاز کر دیا کہ پاکستان کے جو علماء کونسل کے چیئرمین ہیں ان کو اپنے پروگرام میں شامل کر لیا ہے۔ صاحب یہاں ان سے ایک سوال ہے کہ آخر ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ کب اپنا کردار ادا کریں گے؟ آپ پوچھیں۔ دیکھیے علماء جو ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، امن کی بات تو علماء کر رہے ہیں، لیکن طاقت جو ہے وہ علماء کے پاس نہیں ہے۔ لیکن عملی طور پر ریاست ان علماء کے ساتھ ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ سارے بڑے بڑے افسران کو مجھے لیکچر دینا تھا، تو میں نے کہا کہ ایک ڈی سی او یا ڈی پی او کے دفتر میں ایک امن کی بات کرنے والا مولوی جائے تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور ایک جناب ذرا جو پورے شہر کو آگے لگایا وہ جائے، اس کو تو آپ دروازے پہ چھوڑنے آتے ہیں، اور اس غریب کو چائے کا کپ نہیں پوچھتا۔ صحیح بات ہے۔ علماء کے بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس کوئی قوت نافذہ تھوڑی ہے، قوت نافذہ تو ہے حکومت کے پاس۔ لیکن قوت نافذہ جو ہے جناب والا دیگر گروپس جن کا ہم نے ذکر کیا، ایک لشکر دوسرا لشکر ان کے پاس بھی ہے، ان کا بتائیں، ان کا کراچی میں ہم کیسے ان کا تدارک کریں؟ میں آپ کو بتاؤں جی، آج اسٹیٹ کھڑی ہو جائے۔ ہاں جی، آج اسٹیٹ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک چھوٹی سی مثال۔ جب پولیو ورکرز پر حملے شروع ہوئے نا، جی ہاں، تو الطاف بھائی نے یہ بات کہی تھی، میری تجویز تھی کہ ہر حلقے کے اندر ان کا یونٹ کے لوگ ساتھ جائیں گے، دیکھتے ہیں کون اٹیک کرتا ہے۔ آج تک ریاست نے نہیں مانی۔ اگر ہر ریاست کا اندر جو ہماری پولیٹیکل ایلیٹ، سیاسی رہنما جو ہے وہ یہ طے کر لیں کہ یار ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، ہم نے بلیک میل نہیں ہونا، لیکن اس کے لیے رضا صاحب تھوڑی سی ہمت چاہیے، دم گردہ چاہیے، اور اپنا کردار جو ہے ساتھ ساتھ سیاستدانوں کو بھی اپنا کردار سمجھنا چاہیے کہ آخر ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔
अब बड़ा अहम टॉपिक है कि वजीर आजम जो है वो तुर्की के दौरे पर भी गए हैं। वहां पर सदर हामिद करजई साहब ने मदद मांगी है कि हमें भी तालिबान के हवाले से मदद फराहम करें। पहले से मांगते रहे हैं। बिल्कुल अफगानिस्तान का मुतालबा बारहा ये रहा है कि हमारी मुलाकात करा दें, अफगान तालिबान से कोई बातचीत करा दें। अब मसला ये कि हमारी अपने तो कोई मुज़ाकरात हो नहीं रहे, वो मुज़ाकरात करने वाले जो हैं वो कोई धमाका कर रहा है, वो कह रहे हैं जी हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो इन्होंने क्या खुद तो अपना घर नहीं ठीक करेंगे तो अफगानिस्तान को क्या करेंगे पता नहीं। हाफिज साहब के पास ज्यादा अफगान तालिबान से भी इनके बड़े गहरे रवाबित हैं और मैंने सुना करजई साहब इनका जिक्र भी करते रहे हैं। तो आप बताएं हाफिज साहब कोई मदद कर सकते हैं हम इनकी? देखिए हमने आगे बड़ी मुश्किल से कोशिश करके जनरल कियानी ने कतर जो मुज़ाकरात का आगाज करवाया था उसमें हम ही थे। लेकिन वो करजई साहब के साथ बैठने में अफगान तालिबान उनको कोई वो है नहीं कि उसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं करजई से हम क्यों बात करें, हम डायरेक्ट अमेरिका से क्यों ना बात कर लें। लेकिन जो तुर्की में हमें बिठाया गया है वो रूमी साहब मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा है। तुर्की हमारा दोस्त है। हम एक लाइव कॉल बिल्कुल तो क्या रोल है वो भी हम जानेंगे। मोहम्मद अली हैं हमारे साथ कराची से। मोहम्मद अली क्या सवाल जानना चाहते हैं? जी मेरा सवाल ताहिर अशरफी साहब से ये है जी ये जो हमारे जो कैदी हैं तालिबान के जी हाँ जी सवाल मेरा ये है ताहिर साहब से कि हमारे पास जो तालिबान कैद है हमारे खानों में इनको पहले आप फांसी लगाएं उसके बाद मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए। शुक्रिया मोहम्मद अली। उन्होंने कहा कि जो तालिबान कैदी हमारी जेलों में है उनको पहले फांसी लगाएं और उसके बाद फिर मुज़ाकरात के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। देखिए ना ये तो आपने ना करने वाली बात कर दी। लेकिन आपको पता है कि कराची में जो मेरी इतलात के मुताबिक जो टीटीपी के मुतालबात हैं कि चंद लोग कराची की जेलों में मौजूद हैं जो उनकी रिहाई वो चाहते हैं, उनसे एक्सेस चाहते हैं। अभी तो रजा रूमी साहब कोई मुतालबे आए नहीं है यार। एक तो आप लोग भी नहीं जीने देते। अच्छा कोई 15 मुतालबे निकाल के फिर रहा है, कोई 50 मुतालबे, अभी कुछ नहीं आया। अल्लाह करे कि कोई बात आगे बढ़े, कोई मुतालबे आए, कोई सुने जाए, कोई किए जाए। चलिए अल्लाह करे। हाफिज साहब मुझे अब ये बताएं कि ये जो अफगानिस्तान की हम बात कर रहे थे, देखें अभी एक ट्वीट आई हुई है, इनामुल्लाह खटक एक हमारे रिपोर्टर हैं डॉन में लिखते हैं, उन्होंने कहा कि जी अब मुज़ाकरात नहीं आगे बढ़ने, हम ऑपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बात यह है कि मेरा जाती ख्याल ये है कि ये अफगानिस्तान का इंतजार हो रहा है, वहां से फौजें निकलें, कुछ यहां से भाई लोग चले जाएंगे उधर जाके उन्होंने मशगूल होना है आगे काम में। आप क्या समझते हैं, ऐसी बात है? मेरा ख्याल है आज जो तुर्की में इकट्ठ हुआ ना जी वो तुर्की ने इसी बात पे करवाया है। अच्छा कि देखो मुस्तकबिल में न तुम इधर पत्थर मारो न ये उधर पत्थर मारो। अगर तो ये बात हो गई तो फिर तो आपको अपना घर ठीक करना होगा और वहां जो भी आएगा करजई साहब के बाद उसको अपना घर ठीक करना होगा। सही है। और मुल्ला उमर भी ये कहते हैं कि मेरा कोई एजेंडा नहीं है अफगानिस्तान से बाहर। अगर तो इस पर अमल होगा तो जन्नत बन जाएगा पाकिस्तान भी अफगानिस्तान भी। और अगर जो आप कह रहे हैं वो होगा तो फिर जनाब पता नहीं यहाँ क्या होगा। देखिए सारी सुन में हुकूमत के पास ऑप्शन क्या बचती है? हुकूमत के पास तो हुकूमत है, बड़ी ऑप्शन होंगी, लेकिन अभी मियां साहब वापस आएंगे तो सूरत हाल पता चलेगी। मेरा ख्याल है कि एक बात तो बड़ी क्लियर है, अगर फौरी तौर पे जंग बंदी ना हुई तो मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ सकेंगे। सबसे पहले तो ये कि मियां साहब वापस आ जाएं। एक रिवायत बन गई है 8-9 महीने से, जब बाहर जाते हैं बड़ा सा ये वाकया हो जाता है। आज कराची में हो गया है, इससे पहले जितने धमाके गिलगित बल्तिस्तान में इधर उधर मियां साहब बाहरी होते हैं। मियां साहब को सबसे पहले तो ये देखना है कि इस वक्त मुल्क जो है उसका मुफाद क्या है, उनको फैसले करने हैं। अगर मुज़ाकरात करने खुद बैठ के इस मसले को हल करें। नहीं अब तो वो खुद देख रहे हैं। देखें नहीं ये ना रूमी ये ना करें। पहले चोई निसार वाले मुज़ाकरात जो थे आपने देखा, मैं रोज ये कहता ये मजाक कर रहे हैं, वो मजाकरात थी, अब मजाकरात हुए। अल्लाह करे कि ये कोई किसी तरफ हम लगे। असल बात यह है कि इस मुल्क और कौम के लोगों को अमन मिले। सर असल बात तो हम सब ये चाहते हैं, मगर हाफिज साहब मसला ये है कि ये हमारी जो अफगानिस्तान में गैर मामूली दिलचस्पी है और ये जो अफगानिस्तान को फतह करने का पुराना ख्वाब जो है इसको भी तो तर्क करना पड़ेगा ना, ये खत्म करें। ये तो करना पड़ेगा। अगर आप अमन से रहना चाहते हैं तो फिर आपको ये ख्वाब खत्म करना पड़ेगा। आपको अमली जामा पहनाना ही पड़ेगा और इसके लिए हमारी हुकूमत को कोई ना कोई कदम उठाना ही पड़ेगा। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, कल दोबारा हाजिर होंगे। आप इंटरनेट पर बराह रास्त भी हमारी लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं, उसके लिए आपको लॉग इन करना होगा live.express.p के। आज के प्रोग्राम से अपनी मेजबान नबीला सिंधु को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।